रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आसिफ जरदारी की साहबजादी आसफ़ा भुट्टो, उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे और उनके कागज़ात नामज़दगी में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। 11 मुखालिफ उम्मीदवार थे, तमाम के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे और बाकी भी। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना से बड़ी कमेटियों की सरबराही ले ली गई है। ये अचानक क्या हुआ है और क्या अगले चंद दिनों में वज़ीर ख़जाना का जो मनसब है या ओहदा है वो किसी और को दे दिया जाएगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पंजाब में बड़े अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर घपले और करप्शन जारी थी जिसकी बुनियाद पर मुअत्तल किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ख़ातून की काबिल एतराज़ वीडियोज़ और तस्वीर की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने वाले घिनौने जो किरदार के मुलजमान थे। 2 मुलजमान उनको FIA ने गिरफ़्तार किया है। FIA ने ख़ातून को काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में ब्लैकमेल करने वाले दोनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन जिनसी हरासगी में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ़्तार किया। मुलजमान आदिल इफ्तिखार और एहसन कयूम ने ख़ातून की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की और काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में मुतासरा से रकम भी वसूल की। तर्जमान FIA के मुताबिक मुलजमान ने मजमूई तौर पर 68,000 रुपये बतौर तावान भी वसूल किया। मुलज़िम आदिल इफ्तिखार ख़ुद को हसास इदारे का एहलकार ज़ाहिर करता रहा। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स कब्ज़े में ले लिए गए हैं। तर्जमान FIA के मुताबिक मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। ये एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है FIA की जानिब से और ये मुख्तलिफ़ जो इस तरह की वारदातें सामने आती हैं उसमें मुलजमान के ख़िलाफ़ घेरा उनके गिर्द तंग किया जा रहा है। और हमने देखा है अक्सर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है और रिलेशनशिप के नाम पर बाद में ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे हथियाए जाते हैं। मोस्टली तो हमने उन केसेस में देखा है कि वो ब्लैकमेल होते होते मामलात बहुत गंभीर हो जाते हैं जो बाद में इरेपेरेबल हो जाते हैं। कुछ समझदार जहाँ पे वो मामलात को सुलझाना जानती हैं, वो बच्चियाँ जिनकी फ़ैमिली उनके साथ खड़ी हो जाती है या स्टैंड लेती है, वो फिर इदारों को इन्वॉल्व करके, अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करके इन दरिंदों के ख़िलाफ़, ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और मज़ीद ब्लैक मेलिंग से मामला बच जाता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इस वजह से कार्रवाई होनी चाहिए कि कल किसी और मासूम के साथ जुल्म ना हो या उसके साथ ब्लैक मेलिंग ना हो। दूसरी तरफ रिटेलर्स और होल सेलर्स के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो रजिस्ट्रेशन, उनकी रजिस्ट्रेशन स्कीम का मंसूबा बनाया है। हुकूमत ने टैक्स का जाल मज़ीद फैलाने के लिए पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में कारोबार करने वाले रिटेलर्स और होल सेलर्स के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का मंसूबा पेश कर दिया है। FBR ने स्कीम के 1 अप्रैल से निफाज के लिए कानूनी ज़ाब्ते-कार भी जारी कर दिया है। इस तरह पाकिस्तान ने IMF की एक मज़ीद शर्त पूरी कर दी है। FBR ने स्टेक होल्डर्स को स्कीम से मुतल्लिक तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए 7 यौम का वक्त दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें स्कीम का दायरा कार रिटेलर्स, होल सेलर्स, डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कम रिटेलर्स, इम्पोर्टेड कम रिटेलर्स या ऐसे अशख़ास जो ऐसी किसी भी सरगर्मी से मुंसलिक हों उन तक बढ़ा दिया गया है। स्कीम का नफाज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर में किया जाएगा। ये स्कीम हुकूमत के सियासी अज़म का भी टेस्ट केस है। अगरचे इस स्कीम के नफाज का ऐलान पहले भी कई बार हो चुका है। सबसे पहले मुशर्रफ के दौर में ये स्कीम पेश की गई थी लेकिन ये अल्तवा का शिकार रही। नवाज शरीफ हुकूमत भी इसको अमली जामा न पहना सकी। ताहम अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल ने इस स्कीम पर अमल दरामद का बेड़ा उठाया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कीम का इतलाक़ 1 अप्रैल से होगा लेकिन ताजर पहला टैक्स जुलाई में अदा करेंगे। स्कीम ताजरों की रजिस्ट्रेशन और कम से कम एडवांस इनकम टैक्स की वसूली के लिए शुरू की गई है। ताजरों को अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है जो कि 30 अप्रैल तक होगा। जो ताजर दिए गए वक्त तक ख़ुद को रजिस्टर नहीं कराएंगे फिर उनको ज़बरदस्ती नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में रजिस्टर किया जाएगा। हर ताजर हर महीने की 15 तारीख तक माहाना एडवांस इनकम टैक्स अदा करने का पाबंद होगा।
اگر تاجر کی آمدن انکم ٹیکس کی سطح سے کم ہوگی تو اس کو سالانہ 1200 روپے بطور انکم ٹیکس ادا کرنے ہوں گے۔ وقت سے پہلے مکمل انکم ٹیکس ادا کرنے والے تاجروں کو انکم ٹیکس میں 25% رعایت دی جائے گی۔ تمام سرگرمیاں ایک علیحدہ کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت سر انجام دی جائیں گی۔ ٹیکس کا تعین تجارتی جگہ کے سالانہ کرایہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ یہ ایک اہم پیش رفت جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے ریاست پاکستان کی جانب سے، تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دوسری طرف جو ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے وہ ہے جی آر او کی جانب سے۔ آر او نے ریجیکٹ کیا ہے بڑے پیمانے پر نواب شاہ کا حلقہ ہے NA 207۔ نواب شاہ کے حلقہ NA 207 کے ریٹرننگ افسر علی شیر جمالی وہاں کے ریٹرننگ افسر ہیں۔ انہوں نے جو آصفہ بھٹو زرداری کو بلا مقابلہ جیتانے کے لیے NA 207 میں اپوزیشن کے جس امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اس کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے۔ اپنی طرف سے ریٹرننگ افسر نے محترمہ آصفہ بھٹو کو بلا مقابلہ منتخب کروا دیا ہے۔ اب یہ معاملہ چونکہ آگے جانا ہے اتھارٹیز کے پاس، یا یہ معاملہ جائے گا اپیل ٹرائبونل میں اور پھر ہائی کورٹس میں۔ خبر ہے کہ آر او ریجیکٹ PP رائیولز نومینیشن فارمز۔ ڈان اخبار نے اس کے اوپر ایک اہم سٹوری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ دی ریٹرننگ آفیسر فار NA 207 بائی الیکشن ہیز ریجیکٹڈ 7 آؤٹ آف ٹوٹل 11 نومینیشن فارمز آف آل دی کینڈیڈیٹس ایسوسیٹڈ ود میجر پولیٹیکل پارٹیز۔ کچھ تو وہ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے تھے، جو آصفہ بھٹو کے کورنگ کینڈیڈیٹس تھے، ان کے علاوہ تمام کے مسترد کر دیے ہیں۔ اس میں اکارڈنگ ٹو دا لسٹ ایشوڈ بائی دی آر او علی شیر جمالی آن فرائیڈے، دی نومینیشن فارمز آف پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سردار شیر محمد رند بلوچ اینڈ ہز سن میر بہاول رند، ایڈوکیٹ سعید احمد آف تحریک لبیک پاکستان، ذاکر حسین جمالی آف جمعیت علماء اسلام فضل، علی اکبر جمالی، سید عاکف حسین اینڈ غلام مصطفیٰ رند جو ہے وہ جو آزاد ہیں۔ دی فارمر فارمز آف مین PPP جو کنٹسٹنٹ ہیں جو آصفہ بھٹو کے اور عبدالرسول بروہی، ان کے صرف منظور ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امان اللہ سولنگی، میراج احمد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں امیدوار، ان سب کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ باقی تمام کے تمام کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ ہمارا چونکہ ایک نظام ہے اور اس نظام کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور ریٹرننگ افسران کے جو ملک بھر میں فیصلے سامنے آئے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ریٹرننگ افسران نے، اور ابھی حال ہی میں جو 2 فیصلے سامنے آئے ہیں، ایک جسٹس عرفان سعادت نے جاری کیا ہے اور ایک جو جسٹس شاہد وحید صاحب تھے، اور ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب لکھ چکے ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب لکھ چکے ہیں۔ تو ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں تمام کے تمام حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی سپریم کورٹ سے پہلے منظور ہوئے تھے، اور چونکہ اس وقت ان کے والد میاں اظہر اپنی کمپین کر چکے تھے تو انہوں نے دستبردار ہو گئے تھے۔ انہی گراؤنڈز پر پھر 3 حلقوں میں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، 3 کے 3 مسترد کر دیے جو ہیں اپنا ریٹرننگ افسران ہیں۔ ضمنی انتخابات میں وہی گراؤنڈز ہیں، سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ بھئی کسی جگہ نہیں لکھا کہ اشتہاری یا جو مفرور ہے یا مقدمات میں کوئی ملوث ہے، صرف اس ایک گراؤنڈ پر آپ اس کو نائل کر دیں، لیکن پھر ریٹرننگ افسران کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ معاملہ پھر جب ہائی کورٹ میں جائے گا تو پھر وہیں پہ کھڑا ہوگا۔ شہباز شریف نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے اختیارات کو محدود کر دیا ہے۔ ملکی معیشت سے متعلق تمام اہم فیصلے لینے والی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ کے بجائے اپنے پاس رکھ لی ہے شہباز شریف نے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی کی سربراہی اسحاق ڈار کو دے دی ہے، جبکہ چینی سرمایہ کاری کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا سربراہ احسن اقبال کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک طاقتور شخصیت ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر، حتیٰ کہ وہ تو پاکستانی شہری نہیں تھے، انہوں نے پاکستانی شہریت لینے کے لیے، چونکہ وہ چھوڑ چکے تھے پاکستانی شہریت، انہوں نے واپس درخواست دی
اور اس درخواست میں پھر پہلے انہوں نے حلف اٹھایا، پھر وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے، پھر جس کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے اسی میں ہی فیصلہ کیا گیا اور اسی میں ان کو پھر ریلیف دیا گیا۔ دوسری طرف پنجاب میں ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات چوری کا بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات کی چوری اور گھپلوں پر متعدد افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر متعدد افراد کو ہٹایا گیا ہے۔ کرپشن، لوٹ مار، ادویات کی چوری میں ملوث افراد کے خلاف حکومت پنجاب نے ایکشن لیا ہے۔ مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات کی چوری، خریداری میں گھپلے اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو معطل کیا گیا ہے۔ ایک مراسلے کے مطابق کہا گیا کہ جناح اسپتال کے فارمیسی ٹیکنالوجی جاوید سرور اور جناح اسپتال کے اسٹور کیپر محمد زبیر چودھری کو معطل کیا گیا ہے۔ سر گنگا رام اسپتال کے فارماسسٹ سعید رضوان حیدر کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ ہولی فیملی کے راولپنڈی کے سینئر کلرک خالد محمود کو، ہولی فیملی راولپنڈی کے فارمیسی ٹیکنیشین سعید انصر حسین کو، نشتر اسپتال کے نائب قاصد راؤ محمد اکبر کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ تمام کرپٹ عناصر کے ہسپتالوں میں بھی داخلے پر پابندی لگا دی گئی، جبکہ متعلقہ افراد کی آخری سیلری سلپ بھی ان کے گھروں پر پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ مریضوں کو ادویات کی فراہمی میں یہ تمام افراد سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی مفت فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ صحت نے اینٹی کرپشن اور نیب سے بھی ان کے اثاثہ جات کی چھان بین کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ادویات کی چوری میں ملوث زیادہ تر ملازمین جعلی بھرتی ہوئے یا غیر قانونی ترقی کی گئی ایسے تمام عناصر کا سروسز ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غریب جب سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے تو اس کو ایک پرچی بنا کے دی جاتی ہے کہ جی میڈیسن باہر سے ملے گی۔ جو سرکاری فارمیسی ہوتی ہے وہ وہاں گھپلے جاری ہوتے ہیں، اور غریب کو جو ہے وہ میڈیسن پھر بھی باہر سے ملتی ہے سرکاری ہسپتالوں میں۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور ہر صورت صحت کے معاملے پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ہر صورت جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔